ان یوزول ہے لیکن آج کل کے زمانے میں یوزول ہو گیا ہے. وہ یہ کہ میں نے بھی تذکرہ کیا، میں نے ایک ملک کا دیکھا کہ جہاں وہ کورونا سے ایک شخص کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس کو اس انداز سے اس کی تدفین ہو رہی تھی، چونکہ طبی تقاضا ہے کہ انسان لرز کے رہ جائے، کہ وہ لاش کو تابوت میں ڈال کے، اور سب لوگ دور تھے، قبر یا گڑھا وہ کھدا ہوا تھا، دور سے وہ رسی سے کھینچ رہے تھے یہاں تک کہ تابوت اندر چلا جائے، اور پھر اس کو وہ چائنا میں ہم نے سنا کہ لوگوں کو جلا دینے کی آرڈرز آئے، وہ تو خیر ان کے اپنے اس کے مطابق. یہاں بھی یہ صورت سننے میں آ رہا ہے کہ درپیش ہو رہی ہے کہ لاش کو وہ لپیٹ کر دے رہے ہیں. تو اب اگر ایسا سلسلہ ہو اور گورنمنٹ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے تجہیز و تکفین، غسل و کفن کا پھر کیا ہوگا معاملہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شریعت ہر موقع کی مناسبت سے احکام میں تبدیلی کا اختیار مجتہدین علماء کو دیتی ہے. صحیح ہے. اگر کوئی ہمیں نہر سے ایک شخص ایسا ملتا ہے جو ڈوبا ہوا تھا اور کئی دن سے لاش نہر میں تھی کہ اگر ہاتھ لگائیں تو کھال اتر جائے گی، یہ بھی صورت ہوتی ہے. جلی ہوئی صورت ہوتی ہے کہ جل جاتا ہے آدمی. تو جیسے جیسے صورتحال ہوتی ہے ویسے ویسے اس میں تخفیف ہوتی ہے کہ اگر کھال ادھڑنے کا اندیشہ ہے تو اس کو ایسے ہی دفنا دیا جائے، کفن وغیرہ دے دیا جائے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک تو باہر کے ملکوں میں خاص طور پر میت کو بالکل پیک کر کے دے رہے ہیں تاکہ وائرس باہر نہ نکلے. بالکل. دوسرا بھی میرے ایک شاگرد نے پوچھا، ان کے قریبی رشتہ دار فوت ہوا ہے، کہ جو فوت ہو رہا ہے نا اس کا جسم پگھل رہا ہے. اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ گورنمنٹ آپ کو ویسے بھی لاش دے دیتی ہے اور وہ پگھلنا شروع کر دیتی ہے اس میں انتقال کے بعد، تو پھر بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی کہ اس کو سمیٹے کیسے. ایسی صورتحال میں خصوصاً جو باہر کے ملکوں سے ہمیں کویسچن آیا کہ بالکل سیل پیک کر کے پلاسٹک کے بیگ میں وہ لاش دی گئی ہے. اب اس کو کھولنا یہ خلاف قانون ہے. تو اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب آپ براہ راست پانی نہیں ڈال سکتے، کوئی ایسی مشکل ہو، تو پلاسٹک کے اوپر پانی بہا لیں. اچھا. تو غسل ہو جائے گا. کفن دینے کی صورت نہیں ہو سکتی ہے، کفن اوپر دینا کوئی سنت بھی نہیں ہے، آپ اس کو ایسے ہی باکس میں رکھ کر اس کو دفنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہمارے پٹی وغیرہ ہوتی ہے، مسح غسل ہاتھ کا دھونا فرض ہے، لیکن جب پٹی اوپر ہے اور پانی نقصان پہنچائے گا، خود اس شریعت فرض کو ساقط کر کے کہتی ہے کہ آپ اس پہ مسح کر لیں. اگر زخم ہے، فرض کر لیں پٹی نہیں ہے، پانی بہانا ممکن ہے، پانی بہائیں. پانی نہیں بہا سکتے، مسح کریں. مسح بھی مشکل ہو، کپڑا ڈال کے اس کپڑے پہ مسح کریں. اور اگر وہ کپڑا بھی اس پر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہے تو وہ فرض ہی ساقط ہو جائے گا، معاف کر دیتے. یہاں پر بھی یہی صورت ہے. بالکل. میں سمجھنے کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یعنی کیا یہ ایک فارمولا بن جائے کہ طبی تقاضوں کی بنیاد پر ڈاکٹر یا گورنمنٹ جو بھی کہہ رہی ہے اس کی پاسداری کرے؟ مثلا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ میں مفروضے کی بنیاد پر کہ نہیں صاحب آپ اس پلاسٹک پر بھی پانی نہ ڈالیے، اس سے بھی پھیلنے کا خدشہ ہے، تو پھر چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. بالکل. اگر وہ یہ کہتے ہیں اور واقعی اوتھینٹک ڈاکٹرز ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر پانی ڈالنا بھی نقصان کا باعث ہوگا، پھر وہ بھی ساقط ہو جائے گا. صحیح. وہ اس کی ایک اور صورت ہے کہ اس کو باکس میں ڈال کر باکس کے اوپر مسح کر دیں خالی، تاکہ وہ جو انسانوں پہ ایک فرض ہے غسل دینا، وہ فرض پانی سے پورا ہوتا، اگر وہ نہیں تو مسح سے پورا ہو جائے گا. عین جسم پر نہیں تو جو اس سے متصل چیز ہے اس پہ مسح کرنے سے ہو جائے گا.